حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل یتیموں کو منحوس قرار دیا جاتا تھا، یتیموں کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو اپنے پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا۔ یہ تو میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، یتیم کو عزت دینے والا، وہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عزت عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کا حق زمانے کے سامنے رکھا۔ یتیم ہو کر کے میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یتیم پرور ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے بہترین گھر کون سا ہے؟ سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جس کے اندر ٹائل لگی ہو، جس کے اندر اے سی لگا ہو، جس کے اندر سبزے ہوں، خوبصورت ماحول ہو؟ فرمایا نہیں، سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی کی جاتی ہو۔ یتیم کو صرف کھانا دینے کی بات نہیں ہے، روٹی دینے کی بات نہیں ہے، یتیم کو عزت دینے کی بات ہے۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ یتیم کو عزت نہیں دیتے، یہ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تو یتیموں کو عزت مقام میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا۔ حضور نے فرمایا جو شخص کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اتنے درجے بلند فرماتا ہے، اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عزت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے کے سامنے یتیموں کا حق رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کے ساتھ شفقت اور یتیموں کے ساتھ محبت اور یتیموں کے ساتھ الفتوں کا رشتہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح زمانے کے سامنے رکھا۔ ایک بچہ ہے جس کا والد انتقال کر جاتا ہے، وہ بچہ یتیم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ایک دن گھر کے اندر بیٹھا کیا دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اور اس کا جسم جھلک رہا ہے۔ تو بچے سے دیکھا نہ گیا، تو وہ کہنے لگا ماں اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے چچا کے پاس جاؤں اور جا کر کے آپ کے لیے قمیض لے کے آتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تو عرب معاشرے سے واقف نہیں ہے، تیرا چچا تمہیں قمیض نہیں دے گا بلکہ تمہیں دھکے دے گا اور وہ تمہیں نکال دے گا۔ کہا ماں وہ میرا چچا لگتا ہے، میرے باپ کا بھائی لگتا ہے، اتنے حق ہیں تو وہ قمیض کیوں نہیں دے گا؟ تو جب اصرار کیا تو ماں نے اجازت دے دی۔ اب وہ بچہ اپنے چچا کے دروازے پہ پہنچا، جا کے دستک دی تو چچا کا بیٹا باہر آیا۔ اب بیٹے سے بات چیت ہوئی، کیا بات کی ہوگی کہ چلو گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا سلسلہ کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ غریب کی جوانی اور جنگل کا پھول اور سردی کی چاندنی یوں ہی بیکار جاتی ہے۔ غریب کو تو جوانی کے اندر بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ یقیناً اس نے یہی بات کی ہوگی کہ میری والدہ کے جسم پہ جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، میں قمیض لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ اس کا چچا بھی باہر آ جاتا ہے۔ تو جب بھتیجے کو دیکھا تو کیا بچھڑا ہوا بھائی یاد آ گیا؟ کیا باہیں پھیلا کے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا؟ نہیں، جب اس چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو دیکھا، اس کو دھکا دیتے ہوئے کہا اے منحوس پلٹ جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے میرے بچے بھی یتیم نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس پلٹ رہا تھا، دل دکھی تھا، آنکھیں برس رہی تھی، وہ واپس پلٹ رہا تھا۔ سر راہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی صحابی سے ملاقات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ کیا ہوا بیٹے، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ عرب کی تلخ ہواؤں نے مجھے رلا دیا ہے، میں یتیم ہوں، میں دھکے کھا کے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ اے بچے رو نہیں، ایک دنیا میں ایسا شخص ہے جو دھکے نہیں دیتا، جو جھڑکتا نہیں ہے، جو جھولیاں برتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا اسے زمانہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ میرے رسول سین حرم کے اندر تشریف فرما ہے، جاؤ جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ وہ بچہ گھر جاتا ہے، ساری جا کے بات سناتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا کہ تو نہ جا اور تو گیا ہے اور دھکے کھا کے آیا ہے۔ تو کہنے لگا ماں ایک شخص ایسا ہے، سنا ہے وہ جھڑکتا نہیں ہے، سنا ہے وہ گالیاں نہیں دیتا، سنا ہے کہ وہ جھولیاں بھر دیتا ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا تو ماں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب ماں نے یہ نام سنا تو ماں نے کہا نہیں جانے دوں گی. کہا ماں کیوں نہیں جانے دو گی؟ کہا کہ سنا ہے جو اس کی گفتگو سنتا ہے پھر اسی کا ہو جاتا ہے، پھر وہ اسی کا نام لیتا ہے، پھر وہ اسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ماں میں نے تو قمیض لینی ہے، اگر دے دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس آ جاؤں گا. تو ماں نے اجازت دے دی. اب وہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچا اور جا کے کہتا ہے کہ جناب والا میں نے قمیض لینی ہے، میں پہلے بتا دوں میں آپ پر ایمان نہیں لے کے آؤں گا، میں نے آپ کے مذہب کو قبول نہیں کرنا، اگر آپ مجھے قمیض دے دیں گے تو ٹھیک ہے ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا. میرے رسول غصہ نہیں ہوتے، میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جھڑکی نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں اے بچے قریب آ، میرے سینے کے ساتھ لگ جا. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت دیتے ہیں اور پھر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک قمیض اتار کے عطا فرما دیتے ہیں. وہ بچہ خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے قمیض پکڑتا ہے اور دوڑ لگاتا ہے. جب گھر پہنچتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ ماں یہ قمیض مل گئی ہے. ماں قمیض بھی پہنتی ہے اور ساتھ پوچھتی ہے کہ بیٹا اس کا دین اور دھرم تو قبول نہیں کیا؟ کہا نہ ماں میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں نے تیرا دین قبول نہیں کرنا. تو ماں نے کہا بیٹا جو اتنا پیار کرنے والا ہے چلو دین بھی اسی کا قبول کر لیتے ہیں، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہوگی. اللہ اکبر. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں کو پیار دیا، شفقت دی، عزت عطا فرمائی. ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کے گئے. سرے کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مصروف تھے. ایک طرف ایک بچہ ہے جس کا پیرہن پھٹا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم رک گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے قریب گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ وہ شاید حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا ہے کہ ایک غزوے کے اندر میرے والد شہید ہو گئے، میری والدہ بیوہ ہو گئی اور میں یتیم ہو گیا. میری والدہ نے دوسرا نکاح کر لیا، میرے ستیلے باپ نے میرے مال کے اوپر قبضہ کر لیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، گھر لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو نہلایا جائے اور جس طرح کا لباس حسنین کریمین کو دیا گیا ہے اسی طرح کا لباس اس بچے کو دیا جائے. اب اس بچے کو تیار کر دیا گیا، کپڑے پہنا دیے گئے. اللہ اکبر. پھر میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے میرے رسول نے فرمایا اے بیٹے کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری باجی اور بہن لگے، علی تمہارے چچا لگے اور حسن و حسین تمہارے بھائی لگے. وہ کہنے لگا اگر یہ کائنات کے عظیم رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے رسول نے فرمایا آج سے یہ سارے رشتے تیرے ہوئے. اب ایک انگلی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو لگایا اور ایک انگلی کے ساتھ اس یتیم بچے کو لگایا. وہ پھر جاتا ہوا اس میدان کے قریب سے گزرا تو بچے جو کھیل رہے تھے وہ پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہنے لگے اے بھائی ابھی تو تم رو رہے تھے اور اب تم مزے کے ساتھ جا رہے ہو. وہ کہنے لگا میں تھا تو یتیم لیکن مزہ آ گیا یتیمی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑ کے. اللہ اکبر. یہ میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یتیموں اور ان لوگوں کو عزت عطا فرمائی جن کا کوئی مقام نہیں تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. اللہ اکبر. میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یتیم کی کفالت کی بلکہ یتیم کو عزت نفس بھی عطا فرمائی، یتیم کے دل کا بھی احساس کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہے، ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور جی دعا فرمائے میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اور وہ مل نہیں رہا. قبل اس سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گورے گورے نبوت والے ہاتھ اٹھتے اور اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے. ایک شخص جو کچھ تاخیر سے آیا تھا وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا، عرض کرتا ہے حضور جی میں اس کے بچے کو شکل سے پہچانتا ہوں، فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. جب باپ نے یہ بات سنی تو فوراً دوڑ لگا دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو بلاؤ. بلایا گیا. حضور نے فرمایا بڑی جلدی ہے. جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، جذبات کیا ہوتے ہیں. میں الگ تڑپ رہا ہوں اور اس کی والدہ الگ تڑپ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں خود بھی اپنا سینہ ٹھنڈا کروں اور اس کی والدہ کو بھی سکون ملے اور وہ بھی اپنے بچے سے مل کے اطمینان حاصل کرے. میرے رسول نے فرمایا میں تمہارے جذبات سے آگاہ ہوں مگر تمہیں بلانے کا بھی ایک مقصد تھا. جو حضور ارشاد فرمائے. فرمایا جب تم باغ کے کنارے پہنچو اور وہاں اپنے بچے کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھو تو اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے بلانا. عرض کہ حضور وہ میرا بیٹا ہی تو ہے، اگر میں بیٹا کہہ بھی لوں گا تو پھر اس میں حرج کیا ہے؟ فرمایا کہ نہیں، تم نے جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے بلانا. جی حضور میں نام سے بلاؤں گا لیکن اس کے اندر حکمت کیا ہے؟
فرمایا جب تم باغ کے کنارے جا کر کے بچوں کے اندر کھیلتے ہوئے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، تمہیں نہیں پتہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہوگا، تو جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو پھر اس یتیم کے دل پہ کیا کچوکے لگیں گے، زخم لگیں گے کہ کاش آج میرا باپ ہوتا اور مجھے بھی بیٹا کہہ کے بلاتا۔ تو فرمایا یہ جو پیار ہے یہ گھر جا کے پورا کر لینا، جب سب کے سامنے بلانا تو اپنے بیٹے کو جو نام رکھا اس نام سے بلانا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پہ توفیق عمل نصیب فرمائے۔